بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے والدین سے بغاوت کر کے محبت کی شادی کا راستہ اختیار کیا۔ درجنوں کیمرے اس پر مرکوز تھے، جیسے اس نے تاریخ انسانی کا کوئی بڑا مارکہ سر کیا ہو۔ وہ پولیس کی تحویل میں تھی، لیکن اس کے لہجے میں کمال کا عزم تھا۔ وہ جوش اور خروش کی تصویر بنی یا باغیانہ تمکنت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی تھی۔ گردش دور اس کے سامنے تھم سی گئی تھی اور زمانہ اس کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ وہ محبت کا مارکہ لڑ رہی تھی، ایسا مارکہ لڑنے والوں کا جنون جب خود سری کی معراج کو پہنچتا ہے تو انہیں اپنا گرد و پیش بڑا ہی حقیر دکھائی دینے لگتا ہے، اور مقدس ترین رشتے بھی ان کے لیے کانچ کے کھلونے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اگلے دن کے اخبارات اس کی تصویروں سے بھرے تھے اور بلند آہنگ سرخیاں اعلان کر رہی تھیں، محبت جیت گئی۔ وہ میرے پاکستان کی بیٹی ہے جس نے اپنی پسند کے آدمی سے شادی کر لی اور اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ والدین اس شادی کے خلاف تھے۔ نوبت تھانے کچہری تک پہنچی۔ اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنے والدین پر متعدد الزامات بھی عائد کیے۔ عدالت نے اسے، اس کے شوہر اور اس کے دیور کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ اب معزم نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ دونوں میاں بیوی کو باہر کے کسی ملک بھجوا دیا جائے۔ امکان ہے کہ امریکہ اور یورپ کے کئی دوسرے ممالک انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ مجھے کہانی کے جزیات اور تفصیلات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میرے لیے یہ سوال بھی بے محل ہے کہ ارونا اور اس کے والدین میں کس کا موقف درست ہے۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ حالات و واقعات کی کون سی کروٹ نے اس نحوست بھری ساعت کو جنم دیا۔ جب ایک بیٹی بغاوت پر آمادہ ہوگی اور جب برسوں اپنی اکلوتی اولاد کو ناز و نعمت سے پالنے، اسے تعلیم دلوانے اور اس کے حسین مستقبل کے خواب دیکھنے والے والدین ایک مقدمے کے مدعی بن کر اپنے ہی جگر گوشے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اس سرشاری کی تصویر کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے ایک بیٹی کے رگو پے میں ایسا بارود بھر دیا، اور میں اس کرب کی شدت جاننے صحیح کر رہا ہوں جس سے ارونا کے ماں باپ گزر رہے ہوں گے۔ ارونا اس قوم کی بیٹی ہے اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ میری بیٹی بھی ہے۔ اسے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس کا شریک سفر اس کی پسند کے مطابق ہو۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو قائل نہیں کر سکی، یا اس کے انتخاب میں کوئی کجی تھی، یا وہ معقول طریقہ اختیار نہیں کر سکی، تو یہ اس کی کم نصیبی تھی۔ اسلام جبر کے خلاف ہے اور بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کو تھما دینے کے سخت خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اپنی پسند کو سلیقے اور کرینے کی نفیس حدوں کے اندر رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص کسی کو اتنی محبت اور خیر خواہی نہیں دے سکتا جتنی محبت اور خیر خواہی والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے کسی جذبے بے اختیار شوق کے سامنے حکمت کا بند نہ باندھ سکیں اور معاملے کو دانش مندی سے سلجھانے کے بجائے پیکار پہ نکل جائیں، تو اسے بھی کم نصیبی ہی کہنا چاہیے۔ ساری مخلوق پر انسان کی فضیلت و برتری کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنے منہ زور خواہشات کو نکیل ڈالنے اور اپنے اندر کے جذباتی ہیجان کو معاشرتی اقتدار، تہذیب، روایات اور اخلاقی قرینوں کے اندر رکھنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ اسلام اس نفس کشی کی تربیت دیتا ہے۔ دار و روایات کا مقام بلند حاصل کر لینے والے معاشرتی رویے اپنے دامن میں مصلحت، حکمت اور دانش کا بیش بہا خزانہ رکھتے ہیں۔ بہت سی قدغنیں اور پابندیاں جو بظاہر ناگوار لگتی ہیں، دراصل ہمارے تحفظ کا حصار ہوتی ہیں، جسے توڑ ڈالنے سے ہم خود اپنے آپ کو نامہربان موسموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مغرب میں چیچک اور طاعون کی طرح پھوٹ پڑنے والی معاشرتی برائیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آزادی، خود مختاری اور ذاتی مرضی و منشا والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی تلقین و نصیحت اور رہنمائی پر حاوی ہو گئی۔ جوانیاں منہ زور ہو چلی ہیں اور طفلان خود معاملہ نے شرازہ معاشرت درہم برہم کر دیا ہے۔ وہاں طلاق کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، گھریلو ناچاکیاں عروج پر ہیں، آئلی زندگی زبردست انتشار کا شکار ہے، اور عورت اپنی تکریم سے محروم ہو کر اخلاق باختہ موسموں کا چارہ بن کر رہ گئی ہے۔